بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے، نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو جانیں گے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز میں انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرتا ہے، رکوع اور سجدہ بھی کرتا ہے اور اپنے حاجات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اس لیے انسان کے لیے بھی یہی بہترین ہے کہ وہ بھی اللہ کے آگے جھک جائے۔ چونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں اس کے علاوہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ ان کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ یعنی اصل دین یہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے، اپنے باقی اعضاء کو نماز کی صورت میں اور اپنے مال کو، یعنی بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کر لے۔ اور پھر اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے نماز، جیسا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے اور پھر دوسرا نماز کا آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کی تلقین فرمائی۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو گویا یہ بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے، یعنی ہر مومن اپنے رب کے سامنے دن میں 5 بار جھکے اور وقت کی پابندی کے ساتھ حاضری دے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں کی رپورٹ لیتے ہیں، یعنی خبر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وہ ان سے دنیا کا مال یا رزق نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی بندگی کا ثبوت دے اور اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس کام کے لیے سکھایا ہے، یعنی نماز۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز صرف ایک فریضہ ہی نہیں ہے، یا نماز صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا بھی ذریعہ ہے، یعنی خود انسان کے لیے تزکیہ کا کام کرتی ہے اور اس کو برے انجام سے بچاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے، یعنی جو آواز لگاتا ہے، وہ یوں اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور سابقہ نماز کے درمیان وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں، اور جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، بنو آدم، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جلائی ہے۔ اور یہ اعلان سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز اور سابقہ نماز کے مابین ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی تمام نمازوں کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود بھی خوب جانتا ہے، کہ میرے بندے کی نماز دیکھو کہ کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے۔ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو وہ پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، یعنی فرض کی کمی ہے تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اگر نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کرو، پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی اعمال کی درستگی کا انحصار بھی نماز کی درستگی پر ہے، کیونکہ نماز میں انسان دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ ایک طرح سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ وقت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے پھر وہ شرماتا ہے، گھبراتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے اور پھر دوبارہ۔ تو اس طرح نماز انسان کو مسلسل گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہے یا بری عادتوں سے پاک کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بناتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف انسان کی دنیاوی حالت کو درست کرتی ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی، یعنی قبر میں بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ اور قبر میں بندے کی حسرت کیا ہوگی، جیسا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اسے حال میں ہی دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں جو اتنی خفیف ہوتی ہیں اور تم لوگ اسے بہت ہی حقیر اور زائد سمجھتے ہو، یعنی 2 نفل پڑھتے ہوئے گھبراتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں باقی تمام دنیا سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی، یعنی اگر وہ یہ نماز پڑھ لیتا تو اس وقت اس کو یہ نماز یعنی یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی جو اس وقت اس کے پاس ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی نماز کے بارے میں تھے، اور اسلام میں بچوں کو بھی سب سے پہلے دین کی جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ نماز ہی ہے، یعنی عملی زندگی میں۔ چونکہ اس نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے انسان کو نماز شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے طویل سفر کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب ایک بندہ اپنی دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح خصوصی طور پر جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی زد میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے، پھر اسی طرح وہ شخص فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کا سلام پھیر کر بس اٹھ نہیں جانا بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پڑے تو اس سارے وقت میں، اس سارے عرصے میں ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں لیتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نماز سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، اور پھر نماز انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل یعنی مکمل نماز پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے، یعنی وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور اگزامپل میں ہمیں یہ سمجھایا
کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر بھی کسی قسم کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے یہ پتے جھڑتے ہیں، یعنی جو خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح نماز کے ساتھ سارے گناہ ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی انسان کے اوپر بوجھ باقی نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بری عادات دور ہوتی ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو نور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے، انسان اس سے راحت اور سکون پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے کہ اے بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو گویا آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ تو اس طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو جب تک وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا نا تب تک اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نماز پڑھا کریں، تمام نمازوں کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نماز وہ شیلڈ ہے جو انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رکھتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت سکون آ گیا ہے، آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں، آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں، یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہیں بلکہ آخرت میں بھی نماز بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نماز ہماری جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی ہے۔ تو اسی لیے نماز کی پابندی کیا کریں۔